اب دونوں ایک ہی ہے, بین آدمی ہے, ایک مسلمان بھی ہے اور ایک مسلمان نہیں ہے, ایک مسلمان ہے اور ایک مسلمان نہیں ہے. دو قوم, ایک مسلمان کی ایک کفر کی, کفر قوم ایک مسلمان کی قوم. اب مسلمان قوم بھی چلے آ رہی ہے اور کفار قوم بھی چلے آ رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی دونوں کو فرماتا, دو قوم ہے تو ایک ہی, اے بن آدم, اے بن آدم, ہم تجھے جلد تیرا حساب لیں گے. اے بن آدم, اے آدم کی اولاد, ہم تمہارا حساب لیں گے. جو تم نے بویا, اگر تم نے گیہوں بوئے تو گیہوں نکلنے گئے, چاولیں نکلنے گئے, تو جو تم نے کیا ہے گویا ہم اس کا حساب لیں گے. اے بن آدم, تو تم جیسا کرو گے ویسا بھرنا پڑے گا, جیسا تم کرو گے ویسا بھرنا پڑے گا. پھر دو قوم, اولاد ایک کی, سب انسان. فرق کہاں رکھ دیا, ایک مسلمان میں اور ایک غیر اللہ میں. تو غیر اللہ جو لوگ ہیں ان کے لیے اللہ کا کوئی انعام اور وعدہ ہی نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ وعدہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے, غیر اللہ لوگوں نے اللہ کو اپنایا ہی نہیں ہے. اللہ ہے, اللہ رہے گا اور اللہ ہی ہے, لیکن خود آدم کی اولاد اسے ماننے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہی نہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد. وہ بولنے تیار نہیں ہے. بھیجے اللہ نے, اللہ کے ہیں وہ لوگ, آدم کی اولاد ہے, پر اللہ کو اللہ بولنے تیار نہیں ہے. جو اللہ کو اللہ بولنے تیار نہیں ہے تو اللہ کا ان سے گویا کوئی وعدہ بھی نہیں ہے. اور جو بندہ بولنے تیار ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, جس نے اللہ کی توحید بول دی اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت کے لائق نہ سمجھا, اس کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہ سمجھا, اور وہی تعریف کے لائق ہے رب, اور اس کو مالک اور مدین سمجھ لیا, اس کو مالک اور مدین سمجھ لیا, تو اللہ فرماتا ہے کہ اب تجھ پر میرے قانون ہے. کیا ہے؟ اب جو عذاب ہے وہ صرف تیرے لیے ہے. جو میں نے عذاب بنا کر رکھے ہیں وہ سب تیرے لیے. مولا یہ کیسا نظام کہ یہاں تجھ کو کوئی مانتا نہیں ہے, یہاں تجھے ماننے تیار نہیں ہے, لا الہ الا اللہ کو سمجھنے تیار نہیں ہے, اللہ اکبر ماننے تیار نہیں ہے, تجھے رب ماننے تیار نہیں ہے, تو ان کے لیے تیرا کوئی وعدہ نہیں. اور جو تجھ کو ماننے تیار ہے کہ تو رب ہے, تو ایک ہی ہے, تو اللہ اکبر ہے, تو ان کو کہتا ہے ہاں میں نے عذاب تیار کر رکھے ہیں, تمہارا انصاف لوں گا, تمہارا حساب لوں گا. لے گا اللہ حساب, کیونکہ تم نے مجھے اپنایا ہے, تم نے مجھ کو اپنا لیا اور کہا کہ رب تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, تیرے سوا سجدے کے کوئی لائق نہیں ہے, تیرے سوا کوئی دیدار کے لائق نہیں ہے, تیرے سامنے ہی جھک رہا ہے ہم کو, اور ہم تیرے لیے ہی آئے ہیں, تیرے لیے ہی اٹھیں گے. یہ تو نے مجھ سے عہد کر لی ہے, ہاں کری ہے, تو اب یہ عہد کو توڑنا مت, یہ عہد ٹوٹتی ہے تو عذاب تیرے لیے ہے, اب عذاب تیرے لیے ہے. تو نے مجھ سے عہد کری ہے, تو نے مجھ کو اپنایا ہے, نہیں اپناتا تو مجھے مالک نہیں مانتا, تو مجھے رب نہیں مانتا, تو لا الہ الا نہیں مانتا, مجھے وحدہ شریک لا نہیں مانتا, تو غیر اللہ تھا, تو غیر اللہ تھا تو ان سے تو صرف موت کا انتظار ہے. دنیا میں جب تک جیے, جب تک کھائے پیے تک, جیسے مرے جیسے جنم میں ہے, ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے. تو مجھے اپناتا تھا, تو مجھے رب مانتا تھا, مالک مانتا تھا, اللہ بولتا تھا, میری شاید عبادت کے لائق نہ سمجھتا تھا, پھر تیری کوتاہی کس نے کی,
تو نے کوتاہی کیسے رکھ لی؟ کیا جس محمد مصطفیٰ جانا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کلمہ پڑھتا تھا، تو ان کا کلمہ پڑھتا تھا، تو رب کو چاہتا تھا، کیا تیرے پاس کوئی خبر دینے والا آیا تھا؟ ہاں تھا، تیرا حق المبین قرآن تھا، قرآن کے ساتھ محمد مصطفیٰ تھے، ان کے نائب بنائے ہوئے تھے، کچھ امام تھے، کچھ عالم تھے، کچھ قاری تھے، کچھ مفتی تھے، کچھ پیر و مرشد بن کے بیٹھے تھے. بتایا تھا مولا، کیا بتایا تھا؟ یہی کہ اللہ کا عذاب دردناک ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فہیم جہاں کھڑے ہو گئے وہاں عذاب ہٹ جائے گا، نبی کا قول ہے. نبی نے فرمایا میزان کے پگہ ترازو رکھا جائے گا، وہاں گناہ تولے جائیں گے، میں آؤں گا درود سلام کا کاغذ رکھوں گا، اس کے نیکی بڑھ جائے گی. قول کس کا ہے؟ نبی کا ہے. جس طرح نبی کی قول ہے تو یہ قول بھی نبی کا ہے. اے ایمان والے، اگر تو اللہ اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے تو عذاب اللہ نے تیرے لیے تیار کر رکھا ہے، کہ جب تو اس کی باتوں میں آنے، اس پہ ایمان لانے کے بعد، تو مسلمان ہونے کے بعد، ایمان لانے کے بعد جب تو نبی کی نہ سنے، تو نبی کی نہ سنے، تو اس وقت اللہ نے عذاب رکھا ہے. وقیل عذاب رکھ دیا. مجرمون، ہم مجرموں کی طرح تمہیں کھڑا کریں گے. عذاب اسی کے لیے ہوتا ہے جو اللہ والا ہوتا ہے، جس نے اللہ کو اپنایا ہوتا ہے. اللہ کو اپنا لیا تو اس پہ قانون ہے کہ وہ نماز قائم کرے، اس پہ قانون لگتا ہے روزہ رکھے مہینے آئے تو. اگر اللہ نے پیسہ دیا تو حج قائم کرے، اس پہ قانون لگ جاتا ہے. جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو مسلمان ہوتا ہے، اس پہ قانون لگ جاتا ہے. اور وہ مسلمان ہونے کے بعد اگر قانون چھوڑتا ہے تو اس پہ عذاب آتا ہے. اللہ نے دنیا میں عذاب بنایا ہی ہے، صرف مسلمانوں کے لیے ہے، صرف مسلمان کے لیے. کہ عذاب اب ایک دنیا، پھر دنیا کا عذاب، ایک قبر کا عذاب، ایک آخرت کا عذاب. 3 عذابوں مطلع. کتنی؟ 3 میں عذاب. اللہ امتحان میں رکھتا ہے. تم نے مجھے اپنایا تو دنیا تمہارے لیے امتحان ہو گئی ہے. اب اس امتحان کے اندر جو حال میں تمہیں میں رکھوں تو مجھ سے راضی رہے، جس حال میں رکھوں تو مجھے راضی رہے. ایک تو کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اکھا دین کے اندر 48 مرتبہ، کبھی 50 مرتبہ، کبھی 52 مرتبہ، تو کبھی 30 مرتبہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین بولتا ہے کہ مولا ہر رضا کا آخرت کا مالک تو ہے، ہر چیز کا مالک. مجھ کو بنانے کے بعد، مجھ کو مالک بولنے کے باوجود بھی تو اپنی مرضی چلائی، تو نے اپنی مرضی چلائی. تجھے معلوم تھا آخری دن ہے، رب نے آخری دن تیار کر رکھا ہے، مجھ کو کھڑا کرے گا، وہ مجھے پوچھے گا. تو کیا اس دن کا خیال نہ تھا؟ اکھا دن کی رکعتیں نمازیں تو پڑھتا، اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین آتا ہے تو بھول گیا. وقیل عذاب، میں نے عذاب تیار کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے ساتھ کسی اور کو ملاتے تھے، میری محبت کے ساتھ کسی کو ملاتے تھے، میرے کہنے میں آنے کے باوجود بھی کہتے تھے ہم اللہ والے ہیں، لیکن وہ غلط فہمی میں گناہ میں